السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دمان ٹی وی اور میں ہوں مثل بلوچ۔ کراچی میں طیارہ حادثے کے بعد جو مکمل تفصیلات ہے وہ آج ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آنے والی رپورٹس کے مطابق پاکستان کے وزیر ہوا باز غلام سرور خان نے کہا ہے کہ کراچی طیارے حادثے میں ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے مروجہ طریقہ اختیار نہیں کیا، جبکہ جہاز مکمل فٹ اور آٹو لینڈنگ پر لگا ہوا تھا۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں کراچی طیارے حادثے کی ابتدائی رپورٹ پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہدایت کو نظر انداز کیا۔ کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کو توجہ مبذول کروائی کہ لینڈنگ نہ کریں، ایک چکر اور لگائیں۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں کراچی طیارے حادثے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دوران پرواز پائلٹ اور شریک پائلٹ کے ذہنوں پر کورونا سوار تھا۔ دونوں ساری گفتگو کورونا پر ہی کر رہے تھے۔ پائلٹ کی جانب سے زیادہ خود اعتمادی دیکھنے کو ملی۔ کنٹرولر کی کال بھی جلدی بازی میں سن کر کہا ہے کہ میں مینج کر لوں گا، جبکہ پائلٹ کو کنٹرولر نے کہا ہے کہ لینڈنگ نہ کریں۔ اس نے جلدی سے کہا ہے کہ میں مینج کر لوں گا اور پھر کورونا پر بات شروع کر دی۔ دونوں پائلٹ آپس میں کورونا پر بات کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے۔ پائلٹ کا فوکس نہیں تھا کہ جہاز آٹو لینڈنگ پر لگا ہوا تھا۔ پائلٹ نے اسے مینول پر نہیں کیا، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے خود لینڈنگ کی کوشش نہیں کی، وہ آٹو پر لگا دیا اس کو اور 40 ڈگری کی بجائے 60 ڈگری سے نیچے لایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات رپورٹ کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ تک کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو 2500 فٹ پر اڑنا چاہیے تھا اور اس وقت جہاز صرف 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ یہ پہلی خلاف ورزی تھی۔ وزیر ہوا بازی کا کہنا تھا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کو بتایا کہ اونچائی زیادہ ہے اور انہیں لینڈنگ نہ کرنے اور ایک چکر مزید لگانے کو کہا۔ پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور جہاز کی لینڈنگ گیئر کھولے گئے، لیکن جب جہاز 5 میل کے فاصلے پر پہنچا تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر چلے گئے۔ جہاز زمین سے 3 بار ٹکرایا اور رن وے پر رگڑا کھاتا رہا، جس سے اس کے انجنوں کو کافی نقصان پہنچا۔ پھر پائلٹ نے جہاز کو دوبارہ اٹھا لیا۔ غلام سرور کا کہنا تھا کہ جہاز جب اوپر اٹھایا گیا تو دونوں انجن متاثر ہو چکے تھے۔ پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کی اجازت مانگی جو اسے اوپر اپروچ دی گئی تھی، لیکن طیارہ بدقسمتی سے پھر وہاں نہ پہنچ سکا اور سویلین آبادی پر گر گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹرول ٹاور کی بھی غلطی تھی کہ اس نے انجن کو نقصان پہنچتا دیکھ کر بھی پائلٹ کو اطلاع نہ دی کہ پائلٹ اور کنٹرولر نے دونوں مروج طریقہ کار کی خلاف ورزی کی۔ پائلٹ نے 3 بار یا اللہ کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی اور دیگر افراد پر مشتمل تحقیقی ٹیم نے 24 مئی کو موقع پر آ کر بھی انکوائری کی۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے بدقسمت جہاز کی ریکارڈنگ اور پائلٹ کے آخری الفاظ بھی سنے ہیں۔ ہمارے انکوائری بورڈ کے سربراہ نے 2 جون کو پیرس میں وائس ریکارڈ کو ڈی کوڈ کیا اور ڈیٹا ایگزامن کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ رپورٹ کے مطابق طیارہ مکمل فٹ تھا۔ 7 مئی کو اس نے پہلی فلائٹ لی اور 22 مئی کو حادثے کا شکار ہوا۔ اس سے قبل اس نے 6 مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھیں۔ وزیر ہوا بازی کے مطابق دونوں پائلٹس تجربہ کار اور طبی طور پر بالکل فٹ تھے۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے قبل کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے پائلٹس کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے دکھ کا بھی اظہار کیا، مگر افسوس ہے کہ پائلٹس کے فوکس نہ ہونے اور زیادہ خود اعتمادی کے باعث ہمیں نقصان ہوا۔ پائلٹس اور ایئر کنٹرولر کی غلطی تھی۔ اللہ مرحومین کی مغفرت کرے، مگر جو زندہ ہیں ان کا احتساب ہوگا۔ غلام سرور نے بتایا کہ حادثے میں مرنے والے 90 افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے معاوضہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ حادثے میں جس بچی کی زمین پر جان گئی، ان کے لواحقین کو بھی معاوضہ دیا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ حادثے کے نتیجے میں 29 گھر متاثر ہوئے۔ گھروں کے متاثرین اور مسافروں کو بھی مکمل معاوضہ دیا جائے گا۔ انکوائری بورڈ میں پیلٹس کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ عبوری رپورٹ ہے، مکمل رپورٹ 1 سال میں پیش کر دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر بلو اور بوجا ایئر لائنز کے حادثے میں بھی پیلٹس کی غلطیاں پائی گئی۔ یاد رہے کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کا مسافر طیارہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے 22 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں جو مسافروں اور جہاز کے عملے سمیت 97 افراد ہلاک ہو گئے تھے، لیکن جبکہ صرف 2 افراد زندہ بچے تھے۔ PIA کے طیارے PK 8303 کے المناک حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے 320 جہاز میں سے کسی قسم کی فنی خرابی نہ ہونے کا عندیہ دیا تھا۔ دنیا بھر کے ایئر لائن اس طرح کے جہازوں کو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری طرف PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے طیارہ ساز کمپنی کو رپورٹ ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ PIA حکومت پاکستان کی جانب سے حتمی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل طے کرے گی۔ یورپی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس کی جانب سے دنیا بھر کے ایئر لائنز کو لکھے گئے خط میں 22 مئی کو کراچی میں ہونے والے طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ فراہم کر دی گئی ہے۔ خط کے مطابق پاکستان میں آ کر تفصیلی تحقیقات کے بعد ایئر بس کی ٹیم نے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ A320 جہاز چلانے والی کمپنیوں کو بھی کوئی نئی سفارش نہ کی جائے۔ ماہرین کے مطابق اگر طیارہ حادثے کی تحقیقات کے دوران جہاز کے کسی حصے میں خرابی سامنے آئے تو طیارہ ساز کمپنی کو وہ خرابی دور کرنے تک ساری دنیا میں الرٹ جاری کر کے اس طرح کے طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کی ہدایت کر دیتی ہے۔ غلام سرور خان نے ماضی قریب 4 حادثات کی ابتدائی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی۔ اسلام آباد میں 2010 میں ایئر بلو کا حادثہ، 2 اپریل 2012 میں اسلام آباد کے قریب بوجا ایئر لائن کا حادثہ، تیسرا حادثہ PK 605 چترال سے آتے ہوئے حوالیہ کے قریب اور چوتھا گلگت میں ہوا تھا، اس میں کریش لینڈنگ ہوئی تھی جس میں مسافر محفوظ رہے تھے، تاہم جہاز تباہ ہو گیا۔ ان کی مکمل انکوائری رپورٹ بھی پیش کر دی جائے گی۔ وزیر ہواباز نے بتایا کہ چترال فلائٹ کا حادثہ خالص تکنیکی نوعیت کا تھا، پیلٹس کی غلطی نہیں تھی۔ ابھی تک اس جہاز کے انجن بنانے والی کینیڈا کی کمپنی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ اگست تک ہم اس کی رپورٹ بھی پیش کر دیں گے۔ ایئر بلو واقعہ فیصلے کی غلطی، پیشہ ورانہ مہارت کی کمی اور SOPs کی خلاف ورزی کے باعث پیش آیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مزید پہلے حادثے میں 152، دوسرے میں 127 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ دونوں میں پیلٹس نے غلطی کی تھی۔ ایمریٹس ایئر لائن اور ترکش ایئر لائن کے 300 جہاز ہیں، مگر کبھی ان کا حادثہ درپیش نہیں آیا۔ غلام سرور کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پیلٹس سمیت PIA ملازمین کو ڈگریاں چیک کی گئیں، جن میں سے 4 پیلٹس کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی۔ سیاستدانوں کی جعلی ڈگریوں کی بات کی جاتی ہے، مگر سرکاری اداروں میں بھی میرٹ نہیں دیکھا جاتا۔ جس طرح ٹریفک حادثوں میں ڈرائیور کو سزا نہیں ملتی، یہی حال پیلٹس کے معاملے پر بھی ہے۔ پیلٹ سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر 860 ایکٹیو پیلٹس ہیں۔ ہماری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں سے 262 پیلٹس نے اپنی جگہ کسی اور سے امتحان دلوایا۔ ان پیلٹس کو جعلی ڈگریاں اور جعلی لائسنس بنوا کر دیے گئے ہیں۔ ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر ہواباز نے کہا ہے کہ ہم نے اس پر ایکشن شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 54 کیسز ایسے تھے جن میں سے 28 کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ عدالت چلے گئے، مگر کارروائی جاری ہے۔ ان میں سے 18 پیلٹس کو کیسز کی سماعت ہوئی اور 9 پیلٹس نے روتے روتے مان بھی لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، ایکشن جاری ہے اور کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ عدالتوں میں بھی کیس لڑیں گے اور اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ انکوائری مکمل آزادانہ اور بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے PIA کی نجکاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی تشکیل نو کر کے اس کو سہانے اور ماضی کی طرف لے جانا ہے، اور اس وقت تک ہم ایمریٹس اور سنگاپور ایئر لائن کی بنیادی
ہم رکھ رہے تھے، ان کے پیلٹس کو ٹریننگ بھی ہم دے رہے تھے۔